السلام علیکم دوستوں، مرزا لائف اسٹوریز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایسے آدموں کا واقعہ بیان فرمایا جو سفر کے دوران ایک غار میں جا پہنچے۔ ایک دن 3 آدمی سفر کر رہے تھے، راستے میں اچانک بارش شروع ہو گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک پہاڑ کے غار میں داخل ہو گئی۔ ابھی وہ غار کے اندر پہنچ چکی تھی کہ پہاڑ سے ایک بہت بڑا پتھر گر کر غار کے دروازے پر آ گیا۔ پتھر اتنا بڑا تھا کہ غار کا راستہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ تینوں نے بہت کوشش کی لیکن پتھر اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، اب ہمیں صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم اللہ سے اپنے ان اعمال کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں جو ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے، شاید اللہ ہماری مشکل آسان فرما دے۔ پہلا آدمی دعا کرنے لگا، اے اللہ، میرے بوڑھے والدین تھے، میں ہر روز اپنی بکریاں چراتا تھا اور شام کو دودھ لے کر سب سے پہلے اپنے والدین کے پاس جاتا۔ ایک رات میں دیر سے گھر پہنچا، میرے والدین سو چکے تھے، میرے بچے بھوک کی وجہ سے میرے گر جمع تھے، لیکن میں نے اپنے والدین سے پہلے کسی کو دودھ نہیں دیا۔ میں ساری رات دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے لیے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ صبح وہ جاگے تو میں نے انہیں دودھ پلایا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری مشکل دور فرما۔ اچانک چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن راستہ ابھی بھی اتنا نہیں کھلا تھا کہ وہ باہر نکل سکے۔ پھر دوسرے آدمی نے دعا کی، اے اللہ، میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، میں اسے بہت پسند کرتا تھا۔ ایک موقع پر میں نے اسے گناہ کی طرف بلایا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ کچھ عرصے بعد وہ سخت مالی پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے مجھ سے مدد مانگی، میں نے اسے مال دیا لیکن شرط رکھی کہ وہ مجھے اپنی خواہش پوری کرنے دے۔ جب میں اس لڑکی کے قریب ہوا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈرو اور ناجائز طریقے سے میرے قریب نہ ہو۔ الفاظ سن کر میں فوراً پیچھے ہٹ گیا اور اسے دیا ہوا مال بھی واپس نہیں دیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری مشکل دور فرما دے۔ چٹان مزید سرک گئی لیکن پھر بھی راستہ مکمل نہیں کھلا۔ اب تیسرے آدمی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، میں نے ایک مزدور کو کام پر رکھا تھا، کام مکمل ہونے کے بعد وہ اپنی اجرت کے لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کی اجرت اپنے پاس رکھی اور اسے کاروبار میں لگا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور اس مال سے بہت سارا مال پیدا ہو گیا۔ کئی سال بعد وہ مزدور واپس آیا اور اپنی اجرت مانگی۔ میں نے اسے بتایا کہ تمہاری اجرت میرے پاس محفوظ ہے اور پھر وہ اسے سارا مال دکھایا جو اس کی اجرت سے حاصل ہوا تھا۔ وہ سمجھا کہ میں اس سے مذاق کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سب تمہاری اجرت سے حاصل ہوا ہے۔ پھر میں نے اسے سارا مال دے دیا، اس نے ایک چیز بھی میرے پاس نہیں چھوڑی۔ پھر تیسرے آدمی نے دعا کی، اے اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری مشکل دور فرما دے۔ اس وقت وہ بڑی چٹان مکمل طور پر سرک گئی اور غار کا راستہ کھل گیا۔ تینوں آدمیوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے غار سے باہر نکل آئے اور اپنی جان بچا کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا خالص نیک عمل مشکل ترین وقت میں بھی انسان کے کام آ سکتا ہے۔ اس لیے اپنے نیک اعمال کو معمولی نہ سمجھیں۔ والدین کی خدمت، حرام سے بچنا، ایمانداری اور ہر نیکی کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہے۔ تو دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔